عقل مند آدمی اپنے سے بڑے طاقتور سے کبھی پنجہ نہیں لڑاتا، کبھی اس سے جھگڑا نہیں کرتا، کبھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، اور یہ نادانی اگر کوئی کر لے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے، اس کی تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ سر اٹھا کر گلی محلے میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ عزت اور وقار کے قابل نہیں ہوتا، پھر اس کے جو حالات طاقتور لوگ کرتے ہیں اس کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، جب اپنے ہی جیسا کوئی انسان ہو لیکن طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، ہم اس سے مقابلہ نہیں کرتے، اس سے جنگ مول نہیں لیتے، لیکن افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے جیسے بشر سے، اپنے جیسے انسان سے اگر طاقت میں بڑھ گیا ہے تو ہم اس سے جنگ مول نہیں لیتے۔ لیکن آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ کا اعلان جنگ مول لے رہے ہیں، اللہ کا اعلان جنگ، اللہ اکبر، اس کے چیلنج کے سامنے کھڑے ہوتے لاشعوری طور پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی کام ہے سید کہ جس کی وجہ سے اللہ اکبر کوئی اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے؟ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے کیا کبھی وہ عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ سرخروئی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں حکمراں ظالم ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کا اعلان جنگ تم نے قبول کیا لاشعوری طور پر اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے حکمراں ظالم ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے جس وجہ سے تمہیں جنگ کا چیلنج کیا ہے تم لاشعوری طور پر وہی کام کرتے نظر آ رہے ہو، اس لیے عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، دولت، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ وہ قوم جو کبھی دولت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی آج اس قوم کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کام کے کرنے والوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج جب وہ ان چیزوں کو گناتا ہوں، ایک تو بہت مشہور ہے جو آپ نے بار بار سن رکھا ہے، میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے، اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من عاد لی ولی جن، اللہ اکبر، فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ اللہ والوں سے عداوت رکھتے ہیں، لوگ اللہ والوں سے دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں مخدوم ماہمی کے لیے تو کینہ نہیں ہے، ذرا دھیان کرنا، اس حدیث پاک کو آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مخدوم ماہمی کے لیے تو کینہ نہیں ہے، غوث اعظم کے لیے تو کینہ نہیں ہے، غریب نواز کے لیے تو کینہ نہیں ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ والے میرے بھائی جن کے اللہ والے ہونے پر دنیا متفق ہے، لیکن اور پھر بات یہ ہے لوگ اپنے سے پہلوں سے بھی کینہ نہیں رکھتے عام طور پر، اور اپنے بعد والوں سے بھی نہیں رکھتے۔ عام طور پہ کینہ اور دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اپنے معاصرین ہوتے ہیں، جو اپنے ہم عصر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا اللہ والا صرف وہ نہیں ہے، اللہ کا ولی صرف وہ نہیں ہے، اللہ اکبر، جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، مردوں کو زندہ کرتا ہو، یہ ساری کرامتیں اپنی جگہ ہے۔ وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد سنت مصطفیٰ پر عمل کرے، شریعت پر ڈٹ جائے، وہ بھی اللہ والا ہے۔ جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ آج دیکھیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں جس مسلمان سے ملتا ہوں یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ اللہ والا ہے، اس لیے کہ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کبھی کبھی اللہ والا میں کھانے میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کو شرابی کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوح محفوظ پر اللہ کا ولی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا بشر کو لوگ میں کھانے میں دیکھ رہے تھے اور لوح محفوظ پر وہ اللہ کے ولی لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگ آج کل
کل ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں. کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون اللہ والا ہے. اس لیے جو اللہ کے ولی سے عداوت کرے, اللہ کے ولی سے دشمنی کرے, اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اس پر زیادہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا, لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں, یاد رکھنا اللہ والوں سے جو دشمنی کرے, ان کی بے ادبی کرے, اللہ ان کے گھروں میں عیبی بچے پیدا کرتا ہے. اللہ ان کی نسلوں میں عیبدار اولاد پیدا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی مخالفت سے بچائے. ایک بات یہ بھی کہہ دوں, انہی اللہ والوں میں یہ علماء بھی ہے, مسجد کے امام لوگ بھی ہیں. ہاں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قبرستانوں میں بیٹھ کر کے گانجا چرس پی رہے ہیں, گنجڑی چرسی ہے اور اٹھ پٹانگ باتیں کرتے, وہ اللہ والے ہیں. استغفر اللہ. نہیں, سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے طریقت کی اور حقیقت اور معرفت کی باتیں ہر ایرے گیرے کو کرتے ہوئے سنی. کون کہہ رہے؟ بندہ نواز, اپنے وقت کے صوفیہ کے سردار. طریقت کی, حقیقت کی, معرفت کی باتیں میں نے ہر ایرے گیرے کو کرتے سنی, لیکن شریعت کی بات میں نے صرف اللہ والوں کو کرتے سنی. یعنی اللہ والے شریعت کی بات کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ حقیقت, معرفت اور سیر اللہ, سیر من اللہ, سیر فی اللہ, یہ سب تو کوئی کتابوں میں لکھی چیز نہیں ہے. تو ایک بندہ اس میں بے وقوف بنانا آسان ہے. اس لیے آسان ہے بے وقوف بنانا کہ ایک بندے نے ساری زندگی بکری نہیں دیکھی یا ہرن نہیں دیکھی, کوئی بکری دکھا کے کہے یہ ہرن ہے, تو آپ نے تو دیکھی نہیں, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, تو آپ تو مان نہیں لیں گے. تو ایسے ہی طریقت, حقیقت, معرفت کی باتوں میں دھوکہ کھا جانا آسان ہے, لیکن شریعت کی بات میں دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت قرآن و سنت کے اندر بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے, اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. اور جو شریعت پر قدم رکھ کر کے چلتا ہے وہی ساری منزلوں کی طرف جاتا ہے. تو یاد رکھنا, لوگ ان لوگوں کو اللہ والا سمجھتے ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آتے, اور جس امام کی نماز تکبیر اولا سے 5 وقت ہو رہی ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتے, باقی سب کو سب سمجھتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اس لیے یاد رکھنا, اللہ والوں سے جو دشمنی کرے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. اور دوسرے نمبر پر, یہ تو ایک بات ہوگی, دوسرے نمبر پر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے. آپ دیکھو 99% لوگ اس امت کے, اگر میرا حسن ظن صحیح ہے تو 99% لوگ اس امت کے تنہائی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے. ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں. نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں, نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں, نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں, نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں. مگر یاد رکھنا, ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے, ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے. یاد رکھو, مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے, اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں. وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے, شرابی کہلاتا ہے, مجرم کہلاتا ہے, وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے, لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سوچو جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے, جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے, آپ بتاؤ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو امان عطا کرے گی. رب العزت جس سے جنگ کا اعلان کرے, رزاق مطلق جس سے جنگ کا اعلان کرے, خالق و مالک جس سے جنگ کا اعلان کرے, ستار و غفار جس سے جنگ کا اعلان کرے. اب مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ ہے کوئی رب کے مقابلے میں مدد کرنے والا؟ سن لو, انبیاء کرام بھی رب کے مقابلے
مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اولیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اس لیے کہ رب کے مقابلے میں جو آ جائے پھر وہ اللہ والا نہیں رہ جاتا، خدا کے نیک بندوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں بے اذن اللہ مدد کرتے ہیں، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھنا، بے اذن اللہ مدد کرتے، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے۔ اور اللہ جب اعلان جنگ کرے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کا اعلان جنگ کیا جگر گردہ لائے ہیں لوگ، اللہ فرما رہا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے اپنی تنہائیاں تو یاد کرو، اپنی رات کی تاریکی تو یاد کرو۔ اللہ اکبر، گناہ وہ ہے جس نے بڑے بڑوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ لوگ کہتے مولانا اللہ کریم ہے رحیم ہے، میں نے کہا اللہ رحیم و کریم بے شک ہے، لیکن اس کا رحیم ہونا، اس کے رحیم ہونے کے عقیدے پر، اس کے کریم ہونے کے عقیدے پر اگر آدمی گناہ پر دلیر ہو تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ اگر آپ کیا سمجھتے وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے صرف؟ نہیں، اس کے یہاں فرعون اور اولاد پیغمبر میں اس اعتبار سے تفریق نہیں ہے کہ اعمال اگر فرعون جیسے اولاد پیغمبر کے بھی ہے تو جو انجام فرعون کا ہو رہا ہے وہی انجام اولاد پیغمبر کا ہے۔ آپ کو یہ بات اگر حیرت والی لگتی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھو انسان کو جو بات نہیں پتا انسان اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اولاد پیغمبر کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا، میں فرعون کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اگر اعمال فرعون والے ہیں اور نسب اولاد پیغمبر والا ہے تو اللہ پاک جو انجام فرعون کا کرتا ہے وہی اولاد پیغمبر۔ قرآن اٹھا کے دے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے اولاد پیغمبر ہونے میں شک کیا ہے؟ حضرت نوح نے خود کہا تھا اللہ یہ میری آل سے تھا نا وہ بیٹا، اس کے بیٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اللہ نے جواب کیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا بیٹا ہو کر وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ تھوڑا توجہ کرنا، ہم لوگ اس لیے اچھل کود مچا رہے ہیں کہ حضور تو ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ میں سوچتا ہوں اللہ کے بندو شفاعت حق ہے، اور شفاعت پر ہمارا عقیدہ تو یہاں تک ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت، حضور نے فرمایا میری امت، میری امت، یہ میری پہ غور کرے۔ آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو نبی کے بیٹے کا نبی سے نسب ٹوٹ سکتا ہے، تو اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو کیا امتی کا نبی سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ آپ غور تو فرمائیں، جب نبی کے بیٹے کے بارے میں نبی کو کہہ دیا گیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، تو جب بیٹے کا رشتہ توڑ دیا گیا کرتوت کی وجہ سے تو امت کا رشتہ نہ توڑا جائے گا؟ حضور نے کیا فرمایا میری امت، حضور کی امت تو بن کے دکھاؤ۔ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں نرم نرم بستر پہ لیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے لیے تھا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کس کے لیے تھا؟ اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور اگر ہم، وہ بھی دیندار طبقہ، نمازی حاجی، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، 4 6 جانور بقرعید پہ ذبح بھی کر رہے ہیں، لیکن تنہائی کیسے؟ فلم دیکھ رہے ہیں، پاکستانی سیریلوں کے نام پہ عورتوں کو تک رہے ہیں، خوبصورت عورتیں تکی جا رہی ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں آخر دین کس چیز کا نام؟
ایک عورت پر اگر چلتے ہوئے نظر پڑ جائے اور آپ نے نظر ڈال دی تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں. یعنی ایک سیکنڈ کے لیے کسی عورت کو تک لیا تو آگ کی سلاخیں آنکھوں میں ڈالی جائے گی. جو 3 گھنٹے عورت کو تک رہا ہے وہ بھی ننگا، اور پھر کہتا ہے شفاعت ہمارے لیے شفاعت ہے. میں آپ کو نا امید کرنے نہیں آیا، یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے نہیں ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے، لیکن آپ سے کہتا کوئی حضور کا امتی تو بنے، حضور علیہ السلام کا امتی تو بنے، کوئی حضور کا امتی بنے. پھر اس کے لیے میں تو کہتا ہوں جو امتی سچا بن جائے قیامت کے دن سارے وارے نیارے اسی کے ہیں، میدان محشر اسی کا ہے. اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ظہور کا دن ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کے اظہار کا دن ہوگا. لیکن بتاؤ اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کی جسارت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اپنی تنہائیوں کے اندر رات کی تاریکی میں اللہ اکبر. اس کے بعد عورتوں پر پاپ کی نظر، کتنی وہ آنکھیں ہیں جو عورتوں پر پاپ کی نظر نہیں ڈالتے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے اللہ اللہ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عورت کو پاپ کی نظر سے، گندی نظر سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. یہاں پہنچ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ میری قوم کے جوانوں کو کون سمجھائے جو آنکھیں اتنی کمزور ہو. اللہ اکبر. اگر پیاس کاٹی جائیں تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات انسان کی آنکھ میں چلی جائے. میری اور آپ کی آنکھوں میں اگر اللہ اکبر پیاس کے ننھے ذرات چلے جائیں ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تنکا چلا جائے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اللہ اکبر کیسے ہم برداشت کریں گے وہ جہنم کی آگ؟ اور جہنم کی آگ کیا ہے علماء بار بار بیان کر چکے ہیں. صرف اتنا سمجھ لو جہنم کی آگ کی حرارت کو غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل کر کے بہ جائیں. جہاں پہاڑ پگھل کر کے بہیں گے وہاں ہماری ان ننھی سی آنکھوں کا کیا بنے گا، ان پتلی سی آنکھوں کا کیا بنے گا جو نہ پیاس کا ذرہ برداشت کر سکے، جو نہ تنکا برداشت کر سکے. تنکا اور ذرہ تو دور کی بات، ہماری پلک کا بال اگر ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو اس وقت تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہے، اس وقت تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. اپنی پلک کا بال جو آنکھ برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کی آگ جہاں پہاڑ بھی پگھل کر پانی ہو جائیں گے، وہ آگ جب آنکھوں میں ڈالی جائے گی انجام کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، عبادت میں لذت نہیں ملتی. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے لکھا، فرماتے ہیں آدمی صرف گناہ کرنے کا سوچ لے، صرف سوچ لے، اللہ اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا. گناہ کرنے کا سوچنے کی بنیاد پر، سوچنے کی بنیاد پر اللہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے. اور سنو اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے، آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے، آنکھوں کو آوارگی سے بچائے، اللہ کا اعلان ہے میں اس کے دل میں ایسا ایمان نقش کر دوں گا اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اللہ اکبر. وہ ایمان دیا جائے گا، وہ ایمان آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی برکت سے وہ ایمان دیا جائے گا جس کی لذت اور حلاوت کو انسان محسوس کرے گا. ایک مرتبہ اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ امام اہل سنت کے والد بزرگوار حدیث پاک لکھتے جس کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا تذکرہ
چھیڑا. آقا نے جنت نعیم کا یاد رکھنا جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اہل بدعت نے بیان کی ہے, اور جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ اور ہم بیان کر رہے ہیں. نہ اتنی آسان ہے جتنا ہم بیان کر رہے ہیں, اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا اہل بدعت نے بیان کیا. اس کے درمیان کی بات ہے. سنو, جنت کے کئی طبقے ہیں, اس میں سے ایک جنت النعیم. اللہ اکبر. یہ جنت نعیم کیا ہے؟ ایک دن میرے آقا نے, جنہوں نے یہ ساری جنتیں دیکھی ہے اور ساری جنتوں کی سیر کی ہے, جنت کیسی ہے پتا ہے آپ کو؟ سن لو جنت کیسی ہے. آدم جنت سے آئے, آدم جنت سے آئے جسم اور روح کے ساتھ, مگر واپس نہیں گئے, دنیا ہی میں رہ گئے. یہ جنت ہے. ٹھیک, وہ آئے گئے نہیں واپس. یعنی معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوا, استغفر اللہ, اگر کوئی مفہوم کہ وہ جنتی نہیں ہے, یہ کوئی بات مت نکال. وہ اگر وہ جنتی نہیں تو جنتی کون ہے؟ جنت تو ان کا وطن ہے. لیکن آئے گئے نہیں, آنے جانے کی بات ہو رہی, یہ جنت. آدم آئے گئے نہیں. کیوں؟ جنت سے آئے, اولاد کی محبت نے دنیا میں رکھ لیا. ٹھیک, حضرت ادریس جنت میں گئے اور بھول گئے اولاد کو. جنت اتنی اچھی لگی کہ واپس نہیں گئے. آدم آئے پلٹ کر نہیں گئے, ادریس گئے پلٹ کر نہیں آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ جو گئے بھی ہیں اور بار بار گئے اور بار بار واپس آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے. میرے امام کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی, ارے جنت تو نیچے رہ گئی, وہ تو اس سے بڑے مقام پر جاتے ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. یہ شان جنت دیکھ کر ادریس واپس نہ آئے, لیکن میرے نبی امت سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ حسن خالق کو دیکھ کر امت کی محبت میں نبی واپس تشریف لائے. امت سے پیار کتنا ہے, خدا کا حسن دیکھا پھر بھی واپس تشریف. وہ جنت کا حسن دیکھ کر وہیں رہ گئے, یہ خدا کا حسن دیکھ کر بھی واپس تشریف. امت سے پیار کتنا ہے. اللہ اکبر. مگر تو میرے آقا نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا. جنت نعیم, اب جس نے خود دیکھا ہو وہ کیسے بیان کرے گا؟ بس میں نے تو نہیں دیکھا, اب میں نے کیا, کسی نے نہیں دیکھا. آقا فرماتے ہیں نہ تمہارے تصور میں آئے وہ نعمتیں, نہ کوئی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا. حضور نے بس اتنا بتایا, اس کی نعمتیں ایسی ہے کہ حوروں نے جو کنگن پہن رکھا ہے, اگر وہ کنگن یوں کر دے تو پوری دنیا کے انسان چمک سے اس کی اندھے ہو جائے, برداشت نہ کر سکے. اس کی حور اگر اپنی پنڈلی سمجھتے ہیں نا بمبئی والوں, پنڈلی اگر کھول دے تو اللہ اکبر, دنیا کے انسان اس کی پنڈلی کی روشنی کی بنیاد پر اپنی عقل کھو دے, پاگل ہو جائے, دیوانے ہو جائے. اور اس میں ایک ایک جنتی کو اگر 70 لباس پہنائے جائیں گے, جیسے میں نے 2 پہن رکھے, ایک کرتا ہے اور نیچے اندر کے کپڑے, تو میرے کرتے نے اندر کے کپڑے کو چھپا رکھا ہے. صحیح ہے؟ دکھتا ہے نہیں دکھتا نا؟ ہاں, یہی شرافت بھی ہے, دکھنا بھی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال کہ دکھ نہیں رہا ہے. صحیح. مگر جنت کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ 70 لباس پہنائے جائیں گے اور 70 کے 70 نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے یہ دکھانے والا جائیں گے. ایک اور بات, اگر کوئی آدمی کا جسم آپ کپڑے میں دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے نا, لیکن اگر اس کو بغیر کپڑے کا دیکھیں تو گھن آتی, زیادہ تر یہی ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن جنت میں جو حوریں ہیں, جنت نعیم کی بات کر رہا ہوں, اور بھی جنتیں ہیں, اس میں ان کی چمڑی دکھے گی, ان کا گوشت بھی دکھے گا, ان کی ہڈی بھی دکھے گی, ہڈی کا گودا بھی دکھے گا, اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی, اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر, انسان ان کا حسن دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہے, یہ جنت کی, ہم نے ایسا حسن تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے.
اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حوریں اتنی خوبصورت ہیں تو حوروں کا بنانے والا اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے پھر وہاں کی نہر کا ذکر کیا. نہر میں جو کنارے ہیں مشک کے ہیں, نہروں کو بہنے کے لیے گڈھا چاہیے, لیکن جنت کی نہریں گڈھے میں نہیں بہتی, وہ زمین پہ بہتی ہے, اس کو گڈھا نہیں چاہیے, نہ ادھر پانی بڑھتا ہے نہ ادھر بڑھتا ہے, اعتدال میں بہتا ہے. اس کے پاس جو اینٹیں زبرجد کی ہے, یاقوت کی ہے, حضور نے خوب بیان کیا. اب میں کیا کہوں, میری اوقات اور حیثیت کیا ہے, ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ جتنا سنا اس میں سے بھی کچھ سنا, کچھ یاد رہا, کچھ پڑھا, کچھ بھول گئے. لیکن جب یہ جنت کا نقشہ کھینچا جنت نعیم کا, تو صحابہ کرام کے جذبات جوبنوں پر آئے. کسی نے عرض کی آقا یہ جنت نعیم ملے گی کس کو؟ آقا سے جنت, بھائی مالک جنت سے حسن جنت سنا تو پھر پوچھا, صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ جنت ملے گی کس کو؟ آقا نے فرمایا مفت میں ملے گی, فری میں. فری میں کہہ رہا ہوں, مفت میں ملے گی, بے حساب ملے گی. کام ایک ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے, بندہ یہ سوچ کر اس کو نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی حسن و جمال سامنے آ جائے, خوبصورت عورت, اور بندہ یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, بس نظر جھکائی, اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم میں جانا لکھ دیتا ہے. کتنی سستی ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائے, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اکبر, آنکھوں پہ کنٹرول کیا, تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, صرف اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس تصور کے ساتھ نظریں جھک گئی. کہاں ہے وہ نوجوان جو یہ کہتے مولانا اگر اللہ اکبر زندگی میں لڑکی نہیں تو زندگی کا مزہ کیا, زندگی میں چکر مکر نہیں تو زندگی کا مزہ کیا, زندگی میں کنٹنگ نہیں تو زندگی کا مزہ کیا. ارے نادان, یہ زندگی چند لمحوں کی ہے, 4 دن کی چاندنی ہے. دیکھ اپنے نبی کو کتنے سستے میں تجھے بے حساب جنت دلا رہے ہیں. آنکھوں پہ کنٹرول کیا, اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے. اور جس چیز کو رسول اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے, نظریں جھک گئی, بے حساب جنت کا پروانہ مل گیا. اسی پہ بس نہیں, میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں جو اکیلے میں ہو اور کوئی حسن اس کو دعوت نظارہ دے رہا ہو, اور ایسے عالم کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے, اس تصور کے ساتھ وہ نظریں جھکا لے, اللہ اسی وقت 360 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے. 360 حوروں کا وہ شوہر بن جاتا ہے اسی وقت نظریں جھکانے سے. اور اگر ایسا نہ کیا, تنہائی میں گناہ کیا, تو اس کا معکوس دیکھ رہے ہیں, اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر, اللہ سے اعلان جنگ قبول کرنے. یا اور بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا, جو اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو برباد کرے گا. اس کی نسلیں, لوگوں کے کاروبار یوں ہی, لوگ کہتے ہیں مولانا کسی نے کچھ کر دیا, میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا نہیں چل رہا. مولانا کسی نے کچھ کر دیا, میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے. مولانا کسی نے کچھ کر دیا, میں بیمار رہنے لگا. مولانا کسی نے کچھ کر دیا. اور پھر آپ کے یہاں پھر ماشاءاللہ بابا گیری بھی زوروں پر ہے, پھر لوگ مجبوروں کو اور لوٹتے ہیں, خوب کماتے ہیں, پریشان کو اور پریشان کرتے ہیں. سب ایسے, میں یہ نہیں کہتا, سب کو نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میرے بھائی, ہمیں کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, لیکن ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو رات کو گناہ کرتا ہے دن کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے. جو دن کو گناہ کرتا ہے رات کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے. اللہ پاک اللہ اکبر ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دیتا, سزا کے اسباب پیدا کرتا ہے. کسی کی اولاد کو اس کا بے وفا بنا کر سزا دیتا ہے, کسی پہ بیماریاں مسلط کر کے سزا دیتا ہے, کسی کا بڑھاپا لائق رحم بنا کر سزا دیتا ہے. بے شمار ایسے جوان آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے جوانی میں پانی میں آگ لگائی, جنہوں نے دولت اور جوانی کے نشے میں اللہ رب العزت کے چیلنج کو قبول کیا, اس کے جنگ کے چیلنج کو قبول کیا. پھر جب بڑھاپا آتا ہے, حالانکہ جان بوجھ کے کوئی بندہ قبول نہیں کرتا, یہ سب لاشعوری طور پر ہے, لیکن اللہ کی غیرت تو اللہ کی غیرت ہے. جب اللہ ایسے جوانوں کو جنہوں نے جوانی میں زنا کیا, حرام کھایا, ناجائز کام کیے, تنہائی میں گناہ کیا, پھر ایسے لوگ کو جب اللہ سزا دیتا ہے تو بڑھاپا اتنا قابل رحم ہوتا ہے, اللہ اکبر, نہ پیر اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں, نہ
زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے، نہ ہاتھ توبہ کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، خدا کی دی ہوئی مہلت کو اس کا مس یوز نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ آؤ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تنہائی میں گناہ کے حوالے سے، اس کو علامہ شعیب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ علامہ زید علیہ رحمت و رضوان، امام زید فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان جاتا تھا، اور قبرستان اس لیے جاتا تھا کہ وہاں جا کر کے میں تھوڑا سا عبرت حاصل کروں۔ دیکھو قبرستان ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن قبرستان جاتے ہیں تو تختیاں پڑھتے ہیں، پاٹیاں پڑھتے ہیں، کتبے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ قبرستان جانے کے لیے یہ ہے، قبرستان جاؤ تو تھوڑا جا کر کے قبروں کے پاس بیٹھو اور عبرت حاصل کرو۔ دیکھو مزارات پر تو ہم فیض لینے جاتے ہیں، لیکن عبرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ مزارات پر آپ عبرت نہیں حاصل کر سکتے، کیوں؟ وہاں انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ آدمی دیکھ کر کے نہ اس کو وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہوتی ہے، بلکہ وحشت والے دل کو سکون مل جاتا ہے، وحشت والے دل کو قرار مل جاتا ہے، بے چین دل کو چین مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی ولیوں کے قریب ہے، نیک بندوں کے قریب ہے۔ جہاں رحمت برس رہی ہو وہاں وحشت کیسی، وہاں دہشت کیسی، بلکہ وہاں تو سکون ملتا ہے، وہاں تو قرار ملتا ہے، وہاں تو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فیض لینا ہے تو ولیوں کے یہاں جاؤ، اور عبرت حاصل کرنا ہے تو قبرستان جاؤ، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھو یا آنکھیں کھول کے بیٹھو، سوچو اس قبر کے اندر کوئی تو سو رہا ہے، وہی سو رہا ہے، کبھی کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا تھا یہاں سو رہا ہے، کوئی محل میں سوتا تھا یہاں سو رہا ہے۔ فٹ پاتھ پہ سونے والا اور محل میں سونے والا دونوں کی قبریں بازو بازو میں ہیں، ایسا لگتا ہے دونوں سکون سے ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی قبر جنت کے باغ میں سے باغ ہے، کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن دنیا 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 میں اتنا مصروف ہوا انسان، آخرت بھولا، قبر بھولا، حشر بھولا۔ آج لوگ اتنے بے باک ہے، کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہاں صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو ہے، فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ قبروں کو دیکھ کر آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول سے قبروں کو دیکھ کے حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور کا یہ رونا تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ قبر کیا چیز ہے؟ حضور قدم رکھ دے تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، یہی تو ہے۔ لیکن حضور رو رہے تعلیم امت کے لیے، اور ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم تو دنیا اور رشتہ داری کی اس کی اڑگم دڑگم بات کرتے جاتے ہیں، اور جنازے پہ مٹی دیے نہیں دیے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑا بیٹھ کر سوچو، ہڈیاں پگھل گئی لوگوں کی، ہڈیاں کھا لی مٹی نے۔ کیسے وہ لوگ تھے، کوئی متولی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی غازی صاحب، کوئی یہ صاحب، کوئی وہ صاحب، ہے کسی کی چلی وہاں؟ سب مٹی میں سو رہے ہیں۔ بس بات اتنی ہے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ خطہ، نہ علاقہ، نہ ڈگری، کچھ نہیں، بس اتنا بندے راضی مجھے کیا یا نہیں کیا۔